خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ بھی ان بندوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اللہ کے ولی پائے جاتے ہیں، اور ہم آج بھی ان آستانوں پہ بندگان خدا کا ہجوم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی درگاہوں پر آج بھی ہم بھیڑ دیکھتے ہیں، اور اس بھیڑ میں پگڑی، ٹیکا، ٹوپی، سارے دھرم کے ماننے والے، ساری جاتیوں کے ماننے والے، ساری نسلوں کے لوگ اور سارے علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں، بنا کسی بھید بھاؤ کے۔ اگر سارے ہندوستان کو، سارے دیش کو، پورے بھارت کو اگر آپ کو ایک نقشے میں دیکھنا ہے یا ایک آنگن میں دیکھنا ہے تو وہ صوفیوں کے آستانے ہیں، وہ بزرگوں کی بارگاہیں ہیں۔ ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے دیکھتے ہیں، ان کی درگاہ کے علاوہ باقی تمام بر صغیر میں جو بھی آستانے ہیں، ہر آستانے پہ جو ہے خلق خدا کا ہجوم ہوتا ہے۔ پونے شہر میں اس وقت ہم ہیں، اور پونے شہر میں ایک بڑا مشہور آستانہ ہے، حضرت بابا جان رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ ایک لیڈی تھیں اور ان کے بارے میں بہت سارے واقعات مشہور ہیں۔ مجذوب تھیں وہ، اور ظاہر ہے مجذوبوں کا جو اپنا حال ہوتا ہے وہ ان پر جو قوانین ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے مجذوبوں کی بارگاہ میں لوگ بڑے احتیاط سے ان سے بات چیت کرتے ہیں یا ان کی بارگاہوں میں آتے ہیں۔ لیکن ایک معاملہ طے ہے کہ مجذوب ہوں یا ان اولیاء میں کوئی اور بھی طبقہ ہو، اللہ کے بندوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، اور بندوں کی ضرورتوں کا بڑا خیال ہوتا ہے۔ حضرت بابا جان رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی یہ بات مشہور ہے، اور یہ کتاب ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ درگاہوں کی ان تاریخ میں کہیں نہ کہیں کچھ درگاہیں ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی کوئی ہسٹری نہیں ہے، لیکن اس تاریخ کے بارے میں جو بابا جان رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ہے، اس پہ یہ کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، سیرت حضرت بابا جان۔ ناصر یوسف خان اشرفی صاحب نے اس کو لکھا ہے، اور اس پر جو تقریض دی ہے وہ یہاں کے مرحوم مولانا انور سہیل قادری ایک مولانا ہوا کرتے تھے، تقریباً 4 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے ان کی۔ تو انہوں نے بھی اس میں تقریض لکھی ہے، شیخ احمد حسین چشتی صاحب نے اس میں تقریض لکھی ہے۔ تو یہ ان کی جو سوانح ہے، ان کی جو تاریخ ہے، اس کو قلم بند کیا گیا ہے۔ اب اس کے بارے میں مزید معلومات ہم جانتے ہیں کہ حضرت بابا جان رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں کی کنیکٹیوٹی کیوں ہے، کیا تعلق ہے حضرت بابا جان رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں کے لوگوں کا، اور کیا تاریخ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں۔ محمد عثمان صاحب، عثمان صاحب یہ بتائیں کیا تاریخ ہے جس آستانے پہ ہم کھڑے ہیں، صاحب آستانہ کی؟ کون سی تاریخ ہے؟ نہیں، حضرت بابا جان رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کہانی آپ کو اگر یاد ہے تو وہ سنا دیں۔ بہت سارے ان کے یہ ہے جی، معجزات ہے، بہت زیادہ ہے، بیان کے باہر ہے، جس کو آپ روحانی طور پہ محسوس کر سکتے ہر پل ہر وقت۔ اس وقت بھی جب ہم دے رہے ہیں تو ان کو ڈسکرائب کرنا ہے، ان کو بتانا صحیح الفاظ سے ناممکن ہے۔ آپ کچھ بتا رہے تھے کہ یہاں جو مارواڑی ہے، یہاں کی جو لوکیلٹی ہے، ان سے بڑا گہرا ریلیشن ہے بابا جان رحمۃ۔ جیسے یہاں پہ ابھی میر بابا فیمس ہے، نگر کے اندر ان کا جو احمد نگر، یہاں پر ان کا وہ جو ہے آشرم وغیرہ ہے، تو وہ لوگ بھی جو ہے بابا سے ریلیٹڈ تھے، کہ بابا کے پاس آتے تھے اس وقت جو حیاتی تھی جب، تو ان کو نوازا گیا۔ اور ایک ہمارے کنہیا لال بول کے ایک بہت بڑے یہاں پہ مشہور سونار کی دکان ہے، تو وہ بھی جو ہے آتے تھے، ان کی خدمت وغیرہ کرتے تھے۔ ایک وقت تھا ان کے پاس، کنہیا لال کے پاس، کہ کھانے کا ان کا یہ تھا، تو بابا جان نے اتنا نوازا ان کو کہ آج وہ جو ہے وہ کروڑ پتی، ابزو پتی میں اس وقت میں ہوئے۔ اور جب بابا جان کا وصال ہوا، جب بابا جان پردہ فرمائے، تو انہوں نے جو ہے چاندی اور سونے کے پھول بنا کے ان کے اس پہ پیش کیے، اس میں جنازے پہ انہوں نے اس پہ پیش کیے ان لوگ کے۔ اور ایسے بہت سے واقعات ہیں، جیسے کہ یہاں پر جو ہے 90% لوگ ایسے ہیں کہ جو غیر مذہب کے لوگ ہیں، نان مسلم، وہی لوگ آ کر زیادہ تر بابا کی خدمت کرنا، بابا کے ہر چیز میں کرنا۔ اور جیسے کہ لنگر وغیرہ، لنگر کا بھی بابا کا نام ہے، ایک دور میں لنگر والے بابا بھی چلا، تو وہ لنگر جیسے لوگ یہاں سے کچھ بھی لانا بنا کے گھر سے، باہر سے، ہوٹل سے، یہاں پہ تمام آپ شام کے وقت دیکھیں گے نا تو جھوم رہتا ہے یہاں پر، کھانے والوں کا جو ہے نا جھوم رہتا ہے، کہ ان کو بغیر کھائے جاتے نہیں وہ لوگ یہاں سے۔ صحیح، تو یہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ کے رسول سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای الاسلامی خیر، سب سے بہتر اسلام کون سا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تقرأ السلام و تطعم الطعام، لوگوں کو سلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا، علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو آپ پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں۔ تو سلام دعا سے سوشل ریلیشن مضبوط ہوتے ہیں، سماجی تانے بانے مضبوط ہوتے ہیں، اور کھانا کھلانے سے ہمارے سماج میں یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ دونوں اہتمام صوفیوں کی بارگاہ میں، بزرگان دین کی بارگاہ میں، اللہ کے
वलियों की बारगाह में हमें बहुत एहतमाम से देखने को मिलता है। गैर मुस्लिम भाइयों तक जो फैज़ पहुँचा बाबा जान रहमतुल्लाह अलैहा का, उसका तज़किरा अभी भाई ने किया कि किस तरह से नॉन मुस्लिम भी यहाँ आकर फैज़ पाते हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है और हुस्न इत्तेफाक है कि दक्कन के कुतुब हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के शहज़ादे इस वक्त हमारे साथ हैं। खुसरो बाबा का नाम आपने सुना है, अफसर बाबा का नाम आप जानते होंगे। एक खानका ऐसी भी है हिंदुस्तान में कि जिन्होंने अपने पुरखों की उस विरासत को बाकी रखा है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह खानका से जो काम होना चाहिए था बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह से वो काम हो रहा है। मॉडर्न एरा में जो तकाज़े हैं उसको पूरा किया जा रहा है। अतहर बाबा हमारे साथ हैं। बाबा, आज के दौर में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आप हमारे नाज़रीन तक वो पहुँचाएँ, जो खानकाह का पैगाम है, जो खानकाह का मैसेज। खानकाह का मैसेज सबसे बड़ी बात यह है कि सब मिलजुल के रहें, भाईचारे के साथ रहें, और उससे बड़ी बात कि अल्लाह का जो हुक्म है अपनी 5 वक्त की नमाज और जो भी फ़राइज़ हैं वो अदा करें, सब मिल जुल के रहें। और यही हमेशा सबका खानकाह का यही रहा है निज़ाम और कुछ जी। तो ये बहुत अहम बात है, बंदगान खुदा को जमा रखना और सबको एक दूसरे से कनेक्ट रखना, यही खानकाहों का मैसेज है। इस वजह से सूफ़ियों के आस्थाने पे उस वक्त भी जब ये बुजुर्गान दीन ज़मीन पर थे तब भी खल्क़े खुदा का हुजूम होता था, और आज जब ज़मीन के अंदर हैं तो टीका टोपी, पगड़ी टाई, बुरका साड़ी एक आंगन में अगर आपको देखने को मिलते हैं तो ये बुज़ुर्गों की आस्थाने, बुज़ुर्गों की बारगाहें हैं। हम ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की जानिब से तमाम देशवासियों से अपील करते हैं, बिलखुसूस बुज़ुर्गों के मानने वालों से अपील करते हैं कि अगर एक तरफ लोग नफ़रत का अंधेरा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें बुज़ुर्गों की बारगाह से लेकर ये फैज़ान लेकर मोहब्बतों का चिराग रोशन करने की ज़रूरत है। और यही चिराग रोशन हम करेंगे तो इस देश का भी भला होगा, इस मुल्क के रहने वालों का भी भला होगा, और इसी से ये देश आगे बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।